أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 کی پہلی کلاس ہے، یعنی تعارفی کلاس، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کے قرآن سبق کے ساتھ اور مزید فی افعال کے تعارف کے ساتھ۔ یہ پہلی کلاس ہے، صفحہ نمبر 6 اشارہ اے۔ تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں باقاعدہ کلاس کو سٹارٹ ہی رکھوں، کیونکہ 19 لوگ تو جوائن کر چکے ہیں، باقی لوگ آہستہ آہستہ جوائن کر لیں گے۔ جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں زیادہ تر تو ہمارے وہی QC2 والے بیچ کے لوگ ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ سفر ایک نیا سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو شروع کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانی، خیر، برکت اور قبولیت کرے، اور اس کے دوران بھی اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور برکت اور آسانی والا کرے، اور اس سفر کو اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ تعارف کچھ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، آپ میں سے اکثریت جانتے ہی ہیں، ہم ایک ساتھ چلتے ہی رہے ہیں کورس 1 سے لے کے اب تک۔ تو جو کچھ نئے لوگ ہیں ان کے لیے پھر مجھے تعارف کی سلائیڈز ایڈ کرنی پڑی ہیں۔ تو تعارف میں سب سے پہلے ظاہر ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے مربی، ہمارے سب سے بڑے استاذ محترم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، جنہوں نے اس کورس کے سسٹم کی اور اکیڈمی کی بنیاد رکھی، پھر انہوں نے اتنی محنت کی، ان کورس کو سوچا، پلان کیا، ڈیزائن کیا، پھر انہوں نے اسے گریجولی امپروو بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے موجود ہے کہ ہم خود بھی سیکھنا چاہیں تو خود سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشد اقبال ملک صاحب بھی ہماری دعاؤں کے، ہمارے شکریہ کے بہت زیادہ حقدار ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس سارے پروگرام کو لانچ کیا، اور اپنی دن رات ایک کر کے وہ اس کام کو اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد کے تحت پوری دنیا میں ان کورسز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سیکھ کر فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں دعا گو بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور احسان مند بھی ہوں ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کی، جن سے میں نے قرآن کورس 1 اور قرآن کورس 2 سیکھا، اور سکھانے کا جذبہ بھی مجھے انہی سے ملا، پڑھانے کا جذبہ بھی ان سے ملا۔ اور سسٹر فریحہ سجاد میری بہت ہی محترم اور بہت ہی بڑی محسن میری استاذ ہیں، جن سے میں نے قرآن کورس 3 سے لے کے قرآن کورس 6 تک اب تک میں انہی سے پڑھ رہی ہوں۔ اور حقیقت مینوں میں یہ کہوں گی کہ سسٹر فریحہ سجاد سے پڑھ کے مجھے ایسے لگا کہ ہاں میں قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہتی تھی، اس طرح سے سیکھنا چاہتی تھی جس طرح وہ سکھا رہی ہیں۔ تو اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی رحمت اور برکت کے سائے میں رکھے، جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور پھر ہمارے لیے آپ سب کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، اور آپ کے لیے آنے والوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کریں، اور ہم سے آپ بہت بہترین کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بھی بخشے۔ میں بنت ولی ہوں۔ ابھی میرا سب سے اہم تعارف تو یہی ہے کہ میں خود قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی قرآن کا ترجمہ سیکھ چکی تھی، لیکن الفلاح منزل ٹرسٹ جس طرح ایک ایک لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے گرامر کے ساتھ اور پوری اس کی
جو بنیادیں ہیں ان کے ساتھ سکھاتا ہے۔ تو میں نے یہ جوائن کیا 2022 میں الفلاح منزل ٹرسٹ کو، یعنی میں نے پہلا کورس 2022 ستمبر 2022 میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ 2023 میں میں نے خود پڑھانا شروع کر دیا۔ اب بھی میں الفلاح منزل ٹرسٹ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ یہ میرا 10واں بیچ ہے جو میں پڑھا رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ میرا تھوڑا سا تعارف ہے کہ میں ایک پروفیشنل جاب کر رہی ہوں۔ اس کورس کے لیے مجھے شروع کرنے سے پہلے بھی اور انشاءاللہ ختم کرنے کے بعد بھی میں بہت زیادہ شکر گزار رہوں گی ہدایات اور رہنمائی کے لیے سر عبد الرحمان کی، جنہیں ہم ان کورسز کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں، وقت بے وقت ہم انہیں پریشان بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کورس کنڈکٹ کروانے میں عبد الرحمان صاحب بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، میری سسٹرز، میرے بازو سسٹر رضیہ لیاقت اور سسٹر ساجدہ فیضی میرے ساتھ ہر کورس میں ہوتی ہیں، اور آپ سب ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آخرت میں بہترین جزا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے وہ آنکھیں بازو ہوتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہوتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اور جن کو ہم اس طرح سے بدلہ دے ہی نہیں سکتے جس طرح سے یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی ان کو ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استاد بنائے قرآن کے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کے اسٹوڈنٹس بنائے، اور اسی طرح قرآن کو سکھانے کے لیے جو جو آپ سے بھی کوششیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کام میں، اس کار خیر میں شامل کرے کہ آپ بھی قرآن کورس پڑھانے کے لیے اسسٹ کریں، پھر آپ خود قرآن کورس پڑھائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ قرآن سیکھتے بھی رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں۔ ہمارا قرآن کورس آج شروع ہو رہا ہے 26 اگست کو، اور انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا 12 نومبر کو۔ یہ پورا شیڈیول ہے جو بعد میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، یہاں میں نے 1 گھنٹہ مینشن کیا ہے۔ کوشش یہی ہوا کرے گی ہماری کہ ہم 1 گھنٹہ میں کلاس مکمل کر لیں۔ ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ QC3 میں تفسیر کے پوائنٹس زیادہ آ جاتے ہیں، اور کچھ گرامر میں ایکسپلینیشنز زیادہ دینی پڑتی ہیں، پارٹیسپیٹ زیادہ کروانا پڑتا ہے، تو 5-10 منٹ اوپر ہوتے ہیں، تو میں نے آفیشیلی اس کو 10 منٹس ایکسٹرا ہی اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 12 نومبر کو اس کورس کو مکمل کر لیں گے، اور آپ یہ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے 12 نومبر کو ہمارا آخری دن ہے، یعنی فائنل کوئز ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کے پاس فردر کچھ دن ہے، 16 نومبر تک ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہوگی ورک بک جمع کروانے کی، چیک شدہ ورک بک، اور ہوم ورکس بھی سبمٹ کروانے کی۔ 16 نومبر رات 12 بجے ورک بک بھی سبمٹ ہونا بند ہو جائے گی، اور ہوم ورکس کے لنکس بھی بند کر دیے جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی کریں، ساتھ ساتھ ورک بک کا کام بھی کریں، اور اس کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرواتے رہیں، تاکہ ہم پہ، اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز پہ زیادہ ورک لوڈ نہ آئے، اور کام سارے سموتھلی ہوتے رہیں۔ جتنا ہم یہ کام لیٹ کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں، اور پھر سرٹیفکیٹس بھی بہت لیٹ ملتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ QC3 کے فوراً بعد آپ QC4 جوائن کریں، تو آپ نے میرے ساتھ یہ تعاون ضرور کرنا ہے، چاہے آپ QC4 میرے ساتھ کریں، کسی اور کے ساتھ کریں، لیکن وقت پہ آپ کو یہ چیزیں جمع کروانا، وقت پہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو جانا آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا کہ آپ QC4 جلدی شروع کر سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تھرو آؤٹ میرے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے، ہمارے قرآن ٹیچرز کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ کورس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی؟ وہی جو QC1 سے چلی آ رہی ہے، بہت سمپل میتھڈالوجی ہے الفلاح منزل ٹرسٹ نے جو ہمیں بتائی ہوئی ہے، کہ ایک ہفتہ میں 2 سیشنز ہوتے ہیں، 2 کلاسز ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ ایک دن کلاس ہوا کرے گی، 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ اور جس طرح سے میں نے اس کو ریویو کیا تھا، کوئی سرکاری چھٹی، کوئی مذہبی چھٹی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں آ رہی۔ لیٹ سپوز کہ اگر مجھ سے کچھ سکپ ہو بھی گیا ہے تو اس کو ہم مینج کر لیں گے، پھر اس دن کی چھٹی ہوا کرے گی، لیکن اگر وہ منگل اور بدھ کو ہی آ رہی ہے تو چھٹی ہوگی، ادروائز کوئی آف ڈے نہیں ہے ہمارے کورس کے درمیان۔
یعنی ہر منگل اور ہر بدھ کو انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور اگر اسی سموتھ شیڈیول کے ساتھ کلاسز ہوتی رہتی ہیں تو پھر انشاءاللہ 12 نومبر کو ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا۔ کورس کی میتھڈولوجی میں یہ بھی ہے کہ جیسے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، سمپل ہے، کنسائز ہے، کمپریہنسو ہے، سلائیڈز آپ کو ریڈی ملتی ہیں، تو اسی طرح سے کورس کو پریزنٹ بھی کیا جائے گا، کلاس میں بھی اسی طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے گا، تاکہ ہم مخصوص وقت میں مخصوص حد کے اندر ہی رہ کر اس کو ایکسپلین کریں۔ فردر ایکسپلینیشن، فردر لرننگ جو ہے وہ آپ کے اپنے اینڈ پہ بھی ہوتی ہے، تفاسیر موجود ہے، آپ مختلف تفاسیر کو کنسلٹ کریں، مختلف گرامر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں اویلیبل، آپ ان کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ گرامر کے لیے کوئی ہیلپنگ میٹیریل شیئر کرتے رہا کریں گے، تو آپ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو خود آپ نے کنسلٹ کرنی ہے، وہ کورس میں آپ کو نہیں کنسلٹ کروائی جائیں گی۔ ہر کلاس کے آخر پہ کوسچن آنسر سیشن ہوا کرے گا انشاءاللہ، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ ڈسکشن گروپ آج رات انشاءاللہ بنا دیا جائے گا۔ ابھی تو جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے وہ ایڈمن گروپ ہے نا، اس میں شیئرنگ صرف ایڈمن کر سکتا ہے۔ اس گروپ کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ایڈمن گروپ میں آپ کو صرف اور صرف کلاس سے ریلیونٹ جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہے وہ بتا دی جائے۔ ادروائز اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ڈسکشن گروپ بنائیں گے، لیکن ڈسکشن گروپ کے لیے ہماری یہ کمپلشن نہیں ہوتی کہ ہر ایک اس کا ممبر ہو۔ ایڈمن گروپ میں ڈسکشن گروپ کا لنک بھیج دیا جائے گا، آپ میں سے جو بھی ڈسکشن گروپ کو جوائن کرنا چاہے وہ اس کو جوائن کر لے، جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ ڈسکشن گروپ کو بے شک جوائن نہ کریں۔ اس کے بعد اسائنمنٹس ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتی، ہم ٹائم بائی ٹائم، اور میں اسپیشلی کوئی لینتھی اسائنمنٹس نہیں دیتی، میں بہت چھوٹی چھوٹی، اور یوزلی میری اپنی میتھڈولوجی ہے وہ ہے واٹس ایپ پول۔ میں واٹس ایپ پول کے ذریعے زیادہ تر اسائنمنٹس دیتی ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹس پہ بھی زیادہ ورک لوڈ نہ ہو اور انہیں کورس بہت سمپل لگے، شارٹ ٹائم میں وہ اس کو مکمل کر سکے۔ تو اس طرح کی اسائنمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جایا کریں گی، آپ ان کو پول کے ذریعے سولو کریں، سبمٹ کروائیں، اور اگر آپ نہیں کروانا چاہتے یا آپ مصروف ہیں تو نو ایشو، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ اسائنمنٹ کی جائے، اسائنمنٹ صرف فردر لرننگ کے لیے ہوتی ہے، اس کے کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ورک بک ہے، ورک بک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور ہوم ورک کی بھی ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں کہ 16 نومبر اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے۔ ورک بک ساتھ ساتھ آپ نے ہر لیسن کی لکھ کر چیک کروانی ہے ہمارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کو، جن کے نام اور کانٹیکٹ نمبر ابھی ڈسکشن گروپ میں یا ایڈمن گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی کلاس کے بعد۔ آپ نے ساتھ ساتھ ورک بک کا کام جمع کروانا ہے، ساتھ ساتھ چیک کروانا ہے، اور چیک کروائے ہوئے کو میرے پاس سبمٹ کروانے کی ڈیڈ لائن 16 نومبر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، کورس میٹیریل اینڈ ہیلپنگ اسیسریز، یہ انشاءاللہ ٹائم بائی ٹائم آپ کے ساتھ گروپ میں انڈیویجولی شیئر کی جاتی رہیں گی۔ تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کورس کے مقاصد پہ۔ کورس 3 کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ جو مقاصد ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، آج ان کو غور سے سن لیں، اور اپنے لیے ایک نا ٹائم لائن بھی اور اپنے لیے ایک فوکس بورڈ بھی بنا لیں کہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ جو 6 مقاصد 7 مقاصد بتائے جائیں گے، آپ نے ایز اسٹوڈنٹ انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ جب آپ ان پہ فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوگی اس کورس 3 میں۔ اور اس سے میں پہلا ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات، یعنی قرآن کورس 2 میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، اب ہم نے پہلے ہی پارے کے اگلے 5 صفحات، جسے ہم نصف پاؤ کہتے ہیں، وہ پڑھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک صرف ان 5 صفحات کا لفظی ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ یہ ہیں سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات۔ یہ آیات کے حساب سے کیا بنتا ہے؟ آیت نمبر 38 سے لے کر 76 تک۔
یعنی قرآن کورس 2 میں آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 37 سیکھی تھی. اب الحمدللہ ہم دوسرے مرحلے پہ ہیں، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 76 تک، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ ایک برڈ آئی ویو ہے ہر پیج کا، کہ ان پیجز میں آپ کے لیے ڈفرینٹ کون سے لفظ ہیں جنہیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا. یہ وہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، پہلے آپ نے نہیں سیکھے. ہم نے ان ہائی لائٹڈ ورڈز کو سیکھنا ہے نئے سرے سے. تو جیسے دیکھیں یہ صفحہ نمبر 6 ہے، تو اس پہ صرف 33 الفاظ ہیں. صفحہ نمبر 7 پہ پھر 33 الفاظ ہیں. صفحہ نمبر 8 پہ 36 الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو صفحہ ہے اس کے 25 الفاظ ہیں جو نئے ہیں. ویسے پڑھیں گے تو ہم تمام الفاظ، لیکن نئے سرے سے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں. تو اب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ شکر بھی ادا کریں. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ان تھوڑے سے الفاظ کو اس 2.5 ماہ میں سیکھنے لگے ہیں. لیکن جب ان تھوڑے سے الفاظ کو آپ سیکھیں گے تو کورس کے اینڈ پہ جب آپ اس کو ریویو کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ نے یہ 33 + 33 + 36 + 29 میڈم + 25 الفاظ نہیں سیکھے، آپ نے میڈم ہزاروں الفاظ سیکھے ہیں قرآن کے، کیونکہ یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ تو میڈم ایکسکیوز می آسان کام ہے. اس کے میڈم بعد کیا ایکسکیوز ہے؟ می یہ میڈم بالکل ایکسکیوز می ویسے ہی ہوگا جیسے قرآن کورس 2 ہم نے کیا تھا. آپ میڈم سمجھ جی کسی نے آپ کا پوچھا ہے نا. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ سلائڈ شیئر نہیں ہو رہی، دونوں طرف آپ کی تصویر آ رہی ہے، سلائڈ سلائڈ شیئر شیئر نہیں ہو نہیں رہی. ہو رہی؟ نہیں میڈم. باقیوں کے پاس بھی نہیں شیئر ہو رہی؟ شیئر ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. شیئر ہو رہی ہے. ہمارے پاس نہیں اچھا. ہے ڈار صاحب ذرا آپ چیک کریں، ریفریش کریں اپنے انٹرنیٹ کو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مری جوائن کر دیں، مری جوائن کر دیں. ہاں جی سلائڈ اس کو ذرا کلیئر ہے میم. ریفریش کر کے دیکھ لیں. تو یہ قرآن کورس 2 ہی کی طرح ہوگا. آئیے قرآن سمجھیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 37 کے طرز پہ. یعنی پارٹ اے میں ہم کیا پڑھا کریں گے؟ 5 صفحات یعنی 20 اسباق، ہر صفحے کے 4 سبق ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر صفحے کے، وہ جیسے پہلے ہوتا تھا ہر صفحے کے 4 سبق یعنی 4 اشارے ہوتے تھے. یہ ہم نے پڑھا کرنے ہیں. جیسے قرآن کورس 2 ڈیزائن کیا ہوا تھا ویسے ہی قرآن کورس 3 بھی ڈیزائنڈ ہے. اور پارٹ 2 میں ہم کیا کیا کریں گے انشاءاللہ؟ گرامر. گرامر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ صرف اور صرف مزید فی افعال. یہ مزید فی صرف ایک یہ ٹاپک ہے. ہم نے صرف ایک ہی ٹاپک سیکھنا ہے، مزید فی افعال. اور یہ اہم اتنے ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں مزید فی فعل جو ہے نا وہ ایک دفعہ آتا ہے. اور اپنی نیچر کے حساب سے کیا ہے، میری بھی ٹیچر کہا کرتی تھی، اور لٹرلی میں آپ کو محض موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں، اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ یہ حقیقتاً لذیذ فی ہوتے ہیں. ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی یہ مزید فی جو ہے نا لذیذ فی ہے، اور یہ مزید آسان ہے. اور حقیقتاً یہ بات ایسی ہی ہے. جو QC2 ہوتا ہے نا وہ اور اس کی گرامر وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے، چیلنجنگ ہے. اگر الحمدللہ وہ آپ کر کے آ چکے ہیں، آپ نے کوالیفائی کیا ہے، آپ نے 80%، 50%، 90% پلس مارکس لیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اس نے آپ کو اس اگلے مرحلے کے لیے چن لیا. اب یہ جو اگلا مرحلہ ہے نا یہ انشاءاللہ 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 بہت آسان ہوگا. اس کی ایک پیٹرن ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ آ جائے، یاد ہو جائے، تو سارا کورس اسی پیٹرن پہ چلتا ہے، چینج نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ واقعی مزید فی جو ہیں لذیذ فی بھی ہیں اور مزید آسان بھی ہیں. اس کے بعد یہ ابھی تک ہم نے بات کی اس کے سب سے پہلے مقصد پہ، اور وہ تھا سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھنا. دوسرا مقصد ہے اس کورس کے ختم ہو جانے پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا. یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے انشاءاللہ، قرآن کورس 4 کی پہلی کلاس جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نے QC3 میں اس والے کورس میں جو سیکھا تھا اس نے آپ کو اتنا سکھایا کہ آپ قرآن کے 90% لفظ سیکھ چکے ہیں. اور اب آپ کو QC4 میں ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ سیکھنا ہے.
یہ QC4 کے لیے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی QC3 جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کے لیے 1 لائن 1 ورڈ کا چیلنج رہ جائے گا، ویری سمپل۔ تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں نا وہ کم ہے۔ یہ دیکھیں، اپنے دل کو پھر خوش کریں اور اللہ کا پھر شکر ادا کریں۔ یہ ہے 11واں صفحہ جو ہم نے ان اگلی 4 کلاسز میں انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اس 11ویں صفحے پہ یہ جو ہائی لائٹڈ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ سارا ٹیکسٹ آپ غور کریں گے، آپ کو الحمدللہ آتا ہے، آپ سیکھ چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے نیا صرف وہی ہے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اس پہ 17 لفظ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ اور سوری، یہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 11 ہے نا، QC3 نہیں، یہ QC4 کا بتا رہی ہوں۔ QC4 میں جب آپ جائیں گے، پہلی کلاس ہوگی، جب آپ شروع کریں گے تو آپ کے لیے صرف یہ والے الفاظ سیکھنے کے لیے رہ جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ QC3 مکمل کریں اور اچھے طریقے سے کریں تو آپ واقعی اتنا سیکھ جائیں گے۔ اب دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے ریشو کیا آ رہی تھی؟ 33، 33، 39، 29، 25۔ اور جب آپ قرآن کورس 3 مکمل کر چکے ہوں گے تو یہ ریشو گریجولی کم ہو جائے گی۔ تو پھر 17، 17، 8، 6، 16، 12، بس کتنے کم لفظ ہیں نا؟ تو اللہ ہمارے لیے کام کو آسان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، یعنی وہی مقصد ہے جو QC2 میں بھی تھا۔ جو نئے الفاظ اب ہم نے سیکھنے ہیں نا، انہیں ہم اشاروں اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے۔ اور اشاروں اور فکروں کے لیے آپ کو R5S10 لاؤڈ والا فارمولا یاد ہوگا، اب تو پکا رٹا بھی لگ گیا ہوگا۔ تو اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ نئے الفاظ سیکھنے ہیں، اور الفاظ معنی کی شیٹ کو روزانہ دہرائیے۔ اب یہاں QC3 میں، QC2 میں الگ سے تو کوئی شیٹ نہیں ملتی، وہ جو آپ کو سلائیڈز ملتی ہیں ان میں الفاظ معنی، جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، واحد جمع ہوتے ہیں، اور افعال کے شارٹ ٹیبلز ہوتے ہیں، آپ نے انہی کو ریوائز کیا کرنا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ ہمارے 3 مقاصد یہ ہیں۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا۔ جو جو آیات ہم پڑھیں گے ہم انہیں اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے۔ جو کام ہم QC1 سے کرتے آ رہے ہیں، QC1 میں بھی ایک بڑی خوبصورت سی سلائیڈ آیا کرتی تھی نا، تصور، مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ذریعے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ 4 پوائنٹس ہیں جو ہم اب بھی انہی پوائنٹس پہ عمل کرتے ہوئے قرآن کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں مقصد ہمارا کیا ہے؟ یہ گرامر کے جو نیا ٹاپک ہوگا مزید فی افعال والا، اس ٹاپک کو بھی، یعنی اس دفعہ بھی ہم نے گرامر کو، مزید فی افعال کو TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سیکھنا ہے، جیسے ہم QC1 اور QC2 میں سیکھا کرتے تھے۔ اور یہ مزید فی افعال ایک دفعہ پھر ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ اتنے اہم ہے کہ آپ قرآن کا نسخہ کھولیں، آپ کو قرآن کی ہر لائن میں ایک مزید فی فعل نظر آئے گا۔ اور چھٹا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ تو کم و بیش یہ تیسرے سے لے کے چھٹے تک جو مقاصد ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے QC2 میں تھے، اور اوپر والے مقاصد ذرا نئے ہیں، تو آپ نے ان مقاصد کو فوکس میں رکھنا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ نے اپنا تجزیہ خود کرتے رہنا ہے کہ میں یہ مقاصد حاصل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو کہیں کمی لگتی ہے تو آپ پلان کریں اور غور کریں کہ آپ اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ مقاصد ہو گئے۔ اب یہ ہے جی ہمارے QC3 کا TPI کے ذریعے تعارف۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC2 جب شروع کیا تھا تو ہم یہ رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے قرآن کریم یہاں سے شروع کیا تھا، صفحہ نمبر 1، 2، 3، 4، 5، پہلے 5 صفحات ہم نے اس طرح پڑھ لیے تھے۔ اب ہم دائیں ہاتھ سے آ گئے ہیں بائیں ہاتھ پہ، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا جو QC3 ہوگا وہ ہم بائیں ہاتھ پہ ڈیفائن کریں گے، لیکن یہاں انگوٹھے سے شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے شروع کریں گے،
छोटी उंगली से। तो छोटी उंगली क्या है? छठा सफा है, उसके साथ वाली सातवां सफा, फिर उसके साथ वाली आठवां सफा, और उसके बाद नौवां सफा, और आखिर पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 10वां सफा। अब आप गौर कीजिए कि ये जो सफात हैं, QC2 ही की तरह हर सफे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो हिस्सा जो है उसे हम इशारा कहते हैं, यानी हर एक सफे को 4 इशारों पे तकसीम कर दिया गया है। तो जैसे छठा सफा आज हम शुरू करेंगे, तो इसके भी 4 इशारे हैं। पहला हिदायत और नतीजा, दूसरा बनी इसराइल को दावत, तीसरा नेक काम करो, और चौथा है उस दिन से डरो। तो इनको हम, ये जो इशारे हैं ना, इनको भी हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, ताकि कुरान जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना घोल के पी लेना, दिमाग में, इस कंप्यूटर में फीड कर लेना। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि ये हम हर क्लास में रिपीट करते हैं। हर क्लास में टीचर क्लास अगला सबक पढ़ाने से पहले वो कहता है कि अब ये कौन करवाएगा, कौन पढ़ाएगा। तो आप मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप घोल के पी लेंगे, हमसे ज्यादा अच्छा सीख लेंगे। तो ये क्या है? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत। नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत। नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत। नेक काम करो, उस दिन से डरो। अगर इस तरह आप जरा गौर से ठहर के हर क्लास के पॉइंटर्स जो हैं 3 दफा दोहराएं, तो आपको 90% याद हो जाएगा। और इनके शॉर्ट पॉइंटर्स भी होते हैं। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। तो अब आप गौर करें, हर पूरा कोर्स 5 सफात पे तकसीम हुआ है। हर सफा 4 इशारों पे तकसीम हुआ है। अब मजे की बात ये है, ये जो इशारे हैं ना 4, ये 4 इशारे भी, हर इशारा 4 हिस्सों में तकसीम है। यानी हिदायत और नतीजा आज हमने पढ़ा है, तो पढ़ना है। तो हिदायत और नतीजा का पहले हम तारुफ हासिल करेंगे, फिर उसका ही हम तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम उसके असबाब, दुआ और प्लान देखेंगे। और चौथे नंबर पे हम जाके उसके अस्मा और अफाल सीखेंगे। यानी हर इशारा भी 4 हिस्सों में तकसीम होता है, 4 सेगमेंट्स में उसकी क्लास कंडक्ट करवाई जाती है, और उन 4 सेगमेंट्स में हम कुरान पाठ मुकम्मल करते हैं। तो अब हम बाकायदा अपने कुरान पाठ का आगाज करते हैं। तारुफ किसका? आज के पॉइंटर का। किसी को याद है आज का पॉइंटर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? सारे हिदायत और नतीजा। हिदायत और नतीजा। अच्छा, मेरी क्लास में आप सबको इजाजत है, एक वक्त में ज्यादा लोग भी अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। हाँ, जब मैं कहूं कि हैंड रेज करके बताएं, तो फिर आपने हैंड रेज ही करना है, माइक नहीं ऑन करना फिर। तो अभी आप बेशक माइक पे, जो जिसके बैकग्राउंड पे शोर नहीं होगा, ही इज फ्री, शी इज फ्री, कि आप बता सकते हैं। पहला पॉइंटर है, पहला इशारा है हिदायत और नतीजा। इसमें 2 आयत हैं, आयत नंबर 38 और आयत नंबर 39। सिर्फ 2 आयत हमने पढ़नी है। अब इसका पहले से ताल्लुक क्या है, पिछली आयतों से ताल्लुक ऐसे बनता है। देखिए, आखिरी बात हुई थी कि हजरत इब्राहिम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई। अल्लाह ने उनको कलिमात सिखाए तौबा के, उन्होंने वो कलिमात अदा किए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बात यहाँ पे खत्म हुई थी QC2 में। अब इस आयत को कनेक्ट करें उसी से। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक को का जिक्र किया, और उस आजमाइश को भी बयान किया जिसमें इबलीस ने हजरत आदम को फिसला दिया था। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इबलीस ने तौबा नहीं की थी ना, इसलिए वो रांदाए दरगाह हुआ। हजरत आदम ने तौबा कर ली थी, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। तो अब ये उससे अगला मौजू शुरू हो गया है, हिदायत और नतीजा। एक फर्क है, इसे कनेक्ट करें हजरत आदम वाले वाक़े के साथ, कि अल्लाह को रवैया कौन सा पसंद है? तौबा का, माफी का, उसकी हिदायत को कबूल करने का, उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी डायरेक्शंस को मानने का। तो ये है हिदायत और नतीजा, ठीक है। इसके असबाब क्या होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा बनाकर जमीन पर उतारे गए। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से मिलती है।
ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کمپیریزن پہلی دفعہ بہت کلیئر یہیں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہدایت مانے گا اس کا انجام یہ ہوگا، جو ہدایت نہیں مانے گا اس کا انجام وہ ہوگا۔ قرآن کتنا آسان ہے، یہ ہمیں اس سلائیڈ سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم نے صرف QC1 اور QC2 مکمل کیا ہے، آج ہماری QC3 کی پہلی کلاس ہے۔ اس کے باوجود یہ جو سامنے 2 آیات ہیں، ان میں صرف 5 الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، باقی وہ الفاظ ہیں جو ہم کسی نہ کسی شکل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے سیکھ چکے ہیں، حالانکہ ہم نے صرف پہلا پاؤ پڑھا ہے، ربع پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، یہاں سے لگتا ہے نا کہ اللہ واقعی، اللہ کا اپنا ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میری طرف جو چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا دوڑنا ہے۔ ہم نے صرف ایک سٹیپ اٹھایا تھا، QC1 کیا تھا، 50% لفظ سیکھ لیے۔ ہم نے دوسرا قدم اٹھایا تو ہم نے 80% الفاظ سیکھ لیے، اب ہم تیسرے قدم پہ ہیں۔ تو اللہ اس کو بھی ہمارے لیے آسان کرے۔ لفظی اب تعارف ہو گیا، دوسرا حصہ کیا ہے، دوسرا سیگمنٹ کیا ہے؟ لفظی، فکری، ترجمہ اور شرح۔ یہ ہے آج کی آیت، آیت نمبر 38۔ آیت نمبر 39 بعد میں آئے گی۔ میرا ایک اصول ہے کہ میں اپنی کلاس میں جو آیت ہم نے سیکھنی ہوتی ہے میں پہلے اس کی تلاوت کرواتی ہوں، اور اس کے لیے پریفر میں یہی کرتی ہوں کہ جینٹس میں سے، بردرز میں سے کوئی سامنے آئے۔ آپ میں سے بردر اگر موجود ہیں کلاس میں، جو بھی موجود ہیں ہینڈ ریز کریں، دیکھتے ہیں کس کو موقع ملتا ہے۔ سامنے جو آیت نظر آ رہی ہے سلائیڈ پہ، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سہیل ڈار صاحب موجود ہیں، اور جی جی عبد الرحمان۔ عبد الرحمان بیٹا آپ نہیں کرنا چاہو گے؟ عبد الرحمان ڈار صاحب آپ سے آیت نمبر 39 کروائیں گے۔ چلیں بیٹا آپ کریں، عبد الرحمان تلاوت کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ جی عبد الرحمان اس کا ترجمہ بھی پڑھے، جزاک سامنے لکھا ہوا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتوا منہا تم سب اتر جاؤ اس میں سے، جمیعا سب کے سب، فاما یاتینکم پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدا کوئی ہدایت، فمن تبعا تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ بیٹا، بہت اچھی تلاوت کی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رستے پہ لگائے اور قرآن کا بہترین قاری بھی بنائے، بہترین عامل بھی بنائے۔ تو خوشی ہوتی ہے نا، ایسے ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اس رستے پہ لگاتے ہیں، اور جن کے سینے سے، جن کے حلق سے اللہ کے کلام کے لفظ نکلتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کو دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ سیکھتے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا، ہم یہ پورا ٹیبل سیکھ چکے نا۔ قلنا ہم نے کہا، ماضی کا فعل ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو، اہبتو تم سب اتر جاؤ، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اہبتو یہ والا اتر جاؤ، اور حکم تو سامنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے نا جو موجود ہوتا ہے۔ تم سب اتر جاؤ، من ہا، من سے ہا اس۔ اب یہ ہا کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے، ہا کس سے کنیکٹ کر رہی ہے آپ کو؟ ہا زبر الف ہا، کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ حضرت جنت سے، آدم کہاں پہ تھے؟ جنت سے جنت میں تھے، تو جنت کے لیے یہ ہا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس جنت میں سے اتر جاؤ، یعنی یہ مؤنث ہے۔
قلنا ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ منہا اس میں سے، جمیعن سب کے سب، جمع کا لفظ بولتے ہیں نا وہاں سے جمیعا، تو جمیعا سب کے سب، اب جو کوئی بھی ہیں وہاں پہ جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی جن ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، دیکھیں اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، ان نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہم نے فقرہ استعمال کرنا ہے، فقرے کی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں R5S 10 لاؤڈ، کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فا پس، یا پھر، اما اگر، فَإِمَّا پھر اگر، يَأْتِيَنَّ ایک لفظ یہ ہے، اور کم الگ لفظ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جسے ہم کہتے تھے QC1 میں اٹیچڈ پروناؤن، تو یہ اٹیچ ہے پروناؤن ہے لیکن اٹیچ ہے یاتی انا کے ساتھ۔ یاتی انا کا مطلب ہوتا ہے آئے، پھر اگر آئے، اور اس میں ایک ایمفیسس ہوتا ہے، اس میں ایک شورٹی ہوتی ہے کہ یہ ایک لازمی ایسے ہونا ہی ہونا ہے، ضرور آئے گی، ٹھیک ہے، پھر اگر آئے یعنی پھر جب ضرور ہی آئے گی تمہارے پاس، تمہارے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ٹھیک ہے، منی میری طرف سے، یہ بھی ہم پورا ٹیبل کر چکے ہیں، منی منا منکم، ہے نا، ہدن ہدایت، اس کا ٹیبل بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ہدن کیا لفظ ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے نا، آخر پہ لکھا ہوتا ہے، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو، فا پس من جو، ایک ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، اور من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے QC1 سے ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا کہ من اگر اس کانٹیکس میں جملے میں شروع میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب کون ہوتا ہے، اگر درمیان میں آ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب جو ہوتا ہے، تو فمن تو جو، تابعہ پیروی کرے، تابعہ اس نے پیروی کی، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تابعہ تو جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، پیروی کی میری ہدایت کی، یہ ہدا ہے نا، تو اس کے ساتھ جب یا کے اوپر زبر ڈال دی تو یہ میرا والا بھی، وہ جیسے منی، منی مجھ سے، زدنی بڑھا دے مجھے، ہدا یا میری ہدایت، یہ میرے کی طرف ریفرنس ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خدا یا میری ہدایت کی، فا لا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فا پس یا تو، لا نہیں، خوف، اب لا کے لیے بھی آپ کو یاد ہے نا کہ ہم اس کو نہیں کے لیے، انکار کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلا تو نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا، ٹھیک ہے، خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ہوگا کا لفظ ہے، حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مستقبل کی چیز ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا خوف، یہ بذات خود مستقبل کے لیے ہے، جب ہمیں کسی آنے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا تو اسے خوف کہتے ہیں، فلا خوفون تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اس کا بھی مکمل ٹیبل ہم نے QC1 اور QC2 میں بہت دفعہ دہرایا ہوا ہے، علیہم ان سب پر، تو نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اب یہاں جو حزن کا لفظ ہے یہ نیا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اسے فقرہ بنا دیا ہے، ولا ہم یحزنون، تاکہ آپ بار بار ریپیٹ کریں R5S 10 لاؤڈ کے ذریعے اور اس کا ترجمہ سیکھ لیں، لا اور نہیں، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، غم ہوتا ہے پچھلی چیز کا، جو گزر گیا اس کا غم ہوتا ہے، جو آنے والا ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، تو یہ روز حشر کا کہا جا رہا ہے کہ روز حشر میں پھر ایسے ہوگا کہ جن لوگوں نے ہدایت قبول کی ہوگی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا پچھلی چیز کا، انہیں آنے والی چیز کا، اور انہیں پچھلے کسی بات کا غم نہیں ہوگا، تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے، اس سے پہلے ہم نے QC2 میں جو آیات پڑھی تھی ان میں اہبتو کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو یہ دوسری دفعہ ہو گیا کہ نیچے اترو، پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے، تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم نے یہ بات پہلے بھی
ڈسکس کی تھی کہ حضرت آدم کو سزا کے طور پہ زمین پہ نہیں بھیجا گیا تھا. یہ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو ان کا خلیفہ فی الارض ہونا پہلے سے ہی طے تھا. یہ سزا کے طور پہ نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، منی ہدن، میری جانب سے ہدایت، اور ہدایا یعنی میری ہدایت کہا ہے، یعنی صرف ان ہی لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ہدایت تو یہی ہے نا جو قرآن میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اگر قرآن ہی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں عربی ہی نہیں معلوم تو ہم حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو ہدایت وہی ہوتی ہے جو قرآن اور سنت سے مل رہی ہوتی ہے، اور اس لیے ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. خوف اور غم انہی کے لیے نہیں ہے جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اب بات یہ ہے وہ ہدایت سمجھ بھی تو آئے. سمجھ ہی نہ آئے تو پھر قبول کیسے کرے، اس ہدایت پہ عمل کیسے کرے اگر ہمیں وہ ہدایت کی سمجھ ہی نہیں آتی تو. جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی. تو یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ اور آزمائش کا کانسیپٹ رکھا ہے. دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، بہت ملتی ہیں، لیکن کوئی بھی کامیابی جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی نا. جنت کی یہی تو وہ یونیکنیس ہے کہ جو جنت میں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. وہ آپ سے کبھی بھی واپس نہیں لیا جائے گا، اس سے دوبارہ کبھی محروم نہیں کیا جائے گا. حدیث ہے اس میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی پھر نہ کسی کے لیے موت ہے نہ کسی کے لیے زندگی ہے، دوبارہ پیدا ہونا کسی کے لیے نہیں ہے. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 65-48 ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت والوں میں شامل رکھیں اور ہمیں موت نہ آنے کا پھر کوئی پریشانی اور فکر نہ ہو، اور ہم خوش ہوں کہ ہاں شکر ہے ہمیں اب موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ترجمہ ہے. قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، منہا جمیعاً. قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا جمیعاً تم سب اس سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تابعہ تو جس نے پیروی کی اس کی پیروی کی ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو الحمدللہ آیت نمبر 38 یہاں پہ مکمل ہوئی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 39. ڈار صاحب موجود ہیں کلاس میں تو ڈار صاحب آپ تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، هم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. الحمدللہ. والذین، اور وہ لوگ جو، یا اور جن لوگوں نے، کفرو کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا. ٹھیک ہے، انہوں نے کذبا سے کذبو، کذبا کذبو، کذبتا کذبتو، تو یہ کذبو انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کو. یہ تین ٹکڑے ہوتے ہیں نا، بی آیاتی نا
हमारी आयतों को, और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, उलाइका, ये हम इसम इशारा में सीख चुके हैं, QC1 ही में सीख चुके हैं। इसका मतलब होता है वही लोग, ठीक है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। उलाइका वही सब, असहाबुन नारी, असहाब कहते हैं ना, असहाबुल कहफ, असहाब कहते हैं वाला, जो ऑनर होता है, जिससे जिसकी कोई बिलोंगिंग होती है, जिसका कोई रिलेशन होता है, उसको कहते हैं वाला। अब ये क्या है, अन्नार, आग, नार का लफ्ज आग के लिए है, अन्नार आग वाले, दोजख वाले, वही लोग दोजख वाले हैं। हम, वो सब, फीहा, उसमें, यानी उस दोजख में, इसका मतलब है नार या दोजख जो है ये भी अरबी में मुअन्नस ही है। हम फीहा, वो सब उसमें, खालिदूना, खालदा यखलुद उखलुद, खालिद मखलूद, मखलूद वैसे होता नहीं है, इस्तेमाल नहीं होता, खुलदुन और खुलूदुन। तो ये जो खालिद है ना, इसम फाइल है, खालिदुन की जमा है खालिदून, हमेशा रहने वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे, किसमें, उस दोजख में, वो हमेशा दोजख में रहने वाले हैं। वल्लदीना काफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया, वकद्दबू बि आयातिना, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नारी, वही लोग दोजख वाले हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे या वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। आयात का ये जो लफ्ज आयत है ना, इस ये मुख्तलिफ मैनों में इस्तेमाल होता है। और वो कौन कौन से मैनी हो सकते हैं, मसलन पहली किस्म है कायनात में मौजूद निशानियां, मज़ाहिर फितरत, जैसे जमीन, चांद, सूरज वगैरह। दूसरी टाइप क्या है आयत की, कि आयत अंबिया करम के मोजज़ात को भी कहा जाता है। और तीसरी क्या बात है, कुरान की आयतों को भी, कुरान के ये जो जुमले हैं इनको भी आयत कहा जाता है। आयत के जो भी मैंने लिए जाएं, हर एक से ये बात वाज़े तौर पर पता चलती है कि कोई एक पैदा करने वाला मौजूद है और वो इस दुनिया को चला रहा है, जिसकी ये निशानियां हैं, चाहे वो कुरान के जुमले हैं, चाहे वो अंबिया करम के मोजज़े हैं, चाहे वो मज़ाहिर फितरत हैं, वो आयात हैं, वो निशानियां हैं, किसकी, अल्लाह के वजूद की, अल्लाह की मौजूदगी की। तो ये रवां तर्जुमा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके बता दिया, अब एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने कहा तुम सब उतर जाओ इससे, तो फिर अगर आएगी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, ना तो उन पे कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी निशानियों को, यही आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले ही। अब चौथा सेगमेंट है हमारे कुरान पाठ का, और वो क्या है, असबाक दुआ और प्लान। नहीं, ये तीसरा सेगमेंट है। असबाक दुआ प्लान ये हमने पहले असबाक कर ली है, इसलिए मैं अभी आज नहीं रिपीट कर रही, लेकिन हर क्लास में वैसे हम किया करेंगे। अब ये उसी से कनेक्टेड है कि यहाँ से अब हमने चूंकि मुतालिया कर लिया है, अब आपके लिए तसव्वुर और एहसास के तहत बहुत कुछ है करने को, इसे अपनी जिंदगी में लाने को। फॉर एग्जाम्पल, इस लिहाज से हम दुआ क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं कुरान और हदीस को पाबंदी से पढूं, ताकि मुझे हिदायत मिले। जो कुरान और हदीस को पढ़ेगा ही नहीं, उसे हिदायत कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। और उसके बाद हम इसे एतबार से अपना कोई एहतसाब भी कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि इंशाल्लाह हर हफ्ता कम से कम मैं एक आयत याद करने की कोशिश जरूर करूंगा, ताकि हिदायत का पैगाम मेरे जहन में ताज़ा रहे। तो कुरान के हिफ्स के लिए जो आप कोशिश कर सकते हैं ना, जितना हिफ्स जो आपके लिए आसान है याद रखना, उतना हिफ्स जरूर कीजिए। और जो कर चुके हैं और आपको लगता है कि मजीद मैंने किया तो मुझे भूल जाएगा, तो फिर बस जो याद किया है उसे बार बार दोहराते रहिए, उसे भूलिएगा नहीं। और चौथा सेगमेंट क्या है, इन आयात में इस्तेमाल होने वाले अस्मा और अफ़ाल, उनको एक नजर हम देख लेते हैं। आया, आया लफ्ज यानी आयतुन, इसकी जमा क्या है, आयातुन, और ये हम QC1 में भी बहुत दफा कर चुके हैं। उसके अलावा कोई ऐसा इसम खास यहाँ पे है नहीं है जो हम बाकायदा सीखें। तो तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल जो हमने QC1 में सीखे, QC2 में सीखे, सेहतमंद अफाल वो कौन से हैं, ज़ाराबा के पैटर्न पे, हा, बा, त्वा के रूट लेटर के साथ हबाता, हबाता वो उतरा, वो गिरा, हबाता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन, ठीक है, हबाता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन।
गिरना, उतरना, यानी ऊपर से नीचे आना। और सामिया के पैटर्न पे ता, बा, आइन के रूट लेटर्स के साथ ताबिया, उसने पैरवी की, उसने पीछा किया। ताबिया यतबाउ इतबा, ताबिया यतबाउ इतबा, ताबिउन मतबून तबउन, पैरवी करना, पीछा करना। ये है सामिया के पैटर्न पे। और उसके बाद अगला क्या है, ये भी सामिया के पैटर्न पे ही है। हाजीना, उसने गम किया या वो गमगीन हुआ, हाजीना। यहजनु, इहजन, हाजीना यहजनु इहजन, हाजिनुन। वैसे ये जो हाजिनुन है ना, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता अरबी में, ये हाजिनुन की बजाय हजीनुन इस्तेमाल होता है, इसम फाइल हजीनुन। और महजूनुन और हुज्नुन, महजून का भी इस्तेमाल नहीं है अरबी में। तो हुज्नुन, हुज्न क्या है, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, गम, गम करना। हाजिना याजानु एहजन, हाजिनुन महजूनुन हुज्नुन। और उसके बाद क्या है, नासारा के पैटर्न पे काफरा, ये हमने बहुत दफा QC2 में कर लिया हुआ है, QC1 में भी नहीं किया था, लेकिन QC2 में हमने इसे बहुत दफा किया है। काफरा, यकफुर, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफरुन। काफरा, उसने इनकार किया। और उसके बाद क्या है, नासरही के पैटर्न पे खौलादा का, ये भी हम QC2 में पहले भी कर चुके हैं। खौलादा वो हमेशा रहा। यखलुदु, उखलुद, खालिदुन डैश खुलूदुन, ठीक है, खुलूदुन हमेशा रहना, हमेशगी के साथ रहना। खौलादा वो रहा, हमेशा रहा। तो ये जो खुलूद होता है ना, ये वो वाली हमेशगी होती है जो बेशक शुरू में ना हो, लेकिन आइंदा हमेशा रहने वाली हो। समझ आ रही है? ये नहीं, देखिए यहाँ दोजख की बात हो रही थी ना, कि वो लोग हमेशा दोजख में रहेंगे, तो जो दोजख में है वो अभी तो दोजख में नहीं है ना, वो अभी तो या कब्र में है या दुनिया में है। लेकिन बाद में जब वो दोजख में चले जाएंगे, फिर वो हमेशा दोजख में रहेंगे। तो वो जो हमेशा बाद में जो हमेशगी होती है ना, उसके लिए खुल्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसके बाद क्या है, 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल, यानी वो वाले अफाल जो हमने QC2 में सीखे थे। हदा के पैटर्न पे अता, ये भी हम QC2 में पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके रूट लेटर होते हैं हमजा, ता, या। और इसका टेबल बिल्कुल वैसे बनता है जैसे हदा का बनता है, हदा की तरह। अता, याति, ईति, अता, याति, ईति, आतिन, मातियुन, इतयानुन। नया कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है जो आप QC2 में करते आए हैं। अता वो आया, याति वो आता है, ईति आ, आतिन आने वाला, मातियुन इसका इस्तेमाल वैसे नहीं है, जिस चीज पे आया जाए, जा जिस वजह से आया जाए। और इतयानुन आना। तो उसके बाद क्या है, हदा ही के पैटर्न पे खुद हदा है, हदा, हा दा, दाल या, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हुदन और हिदायतुन, इसके 2 मस्तर होते हैं। हुदन भी इस्तेमाल होता है, हिदायतुन भी इस्तेमाल होता है। वो और खौफा, ये सामिया के पैटर्न पे है, याद है किसी को? खाफा का बुनियादी बाब क्या था? सामिया। तो खाफा के रूट लेटर होते हैं खा, वाव, फा। और टेबल इसका कैसे बनता है, खौफा, यखाफू, खफ, सामिया, यस्माउ, इस्मा। उस तरह खाफा, यखाफू, खफ, खाइफ डैश खौफुन। और इसके बाद मजीद फी अफाल, ये अभी हमने चूंकि सीखने हैं, तो हम वो यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुरान पाठ अब मुकम्मल हुआ है। अब हम जरा एक बर्ड आई व्यू लेंगे अपनी ग्रामर का, मजीद फी अफाल का। आज हमने मजीद फी फेल सीखने नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि मजीद फी होते क्या है। तो खुश हो जाएं, ग्रामर पार्ट आपका ज्यादा इजी है आज, नया सबक इसमें कोई नहीं है, बस तारुफ है मजीद फी अफाल का। और वो क्या है जो आपने QC1 में सीखे थे, आप गौर करें, ये आपने QC1 में इस पैटर्न के अल्फाज सीखे थे अफाल। वो कितने रूट लेटर होते थे, 3, है ना? जो आपने QC2 में सीखे, उनके भी रूट लेटर कितने होते थे, 3, 3। है ना? रूट लेटर हरूफे मादा 3 ही होते थे, चाहे वो सेहतमंद अफाल थे, चाहे वो कमजोर अफाल थे, चाहे वो यकसा अफाल थे, चाहे वो हमजा वाले अफाल थे। सब का मादा जो है ना, सिर्फ 3 हरूफ से मिलकर बना होता था। लेकिन अब QC3 में मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ ये है कि अब रूट लेटर जो आपको
تین حروف نظر آتے ہوتے ہیں نا، اس سے ذرا بڑھ جائیں گے. جس فعل کے تین حروف میں، یعنی ماضی کی چابی میں زیادہ حروف آئیں، اسے کہا جاتا ہے مزید فی. اب مزید فی کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ. مزید اردو میں بولتے ہیں نا، وہی والا لفظ ہے. زیادہ کیا گیا فی ہی، اس میں یعنی اس فعل میں زیادہ کیا گیا، زیادہ بڑھایا گیا. یہ جو مزید فی افعال ہوتے ہیں نا، بہت ہی آسان ہیں اس لحاظ سے کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نکلا، وہ نکلا. ٹھیک ہے، یہ نکلا جو ہے، اس سے جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو کوئی بنائے نا، آپ میں سے کوئی ٹیبل بنائے، وہ نکلا. یہ یہ کیسے بنتا ہے؟ اردو میں بنائے، کیا بن سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیا؟ ہیرا سردار، آپ کروائیں ذرا اردو میں جلدی. سب باقی سب غور سے سنیں گی کیسے بولتی ہیں اردو میں. ٹیبل بنانا ہے انہوں نے. وہ نکلا. وہ نکلا، وہ نکلے، میں نکلا، تم نکلے، تم سب نکلے، ہم سب نکلے، وہ ایک مونس نکلی. شاباش. مضارع بھی کرواؤں؟ ہاں جی. وہ وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. ہوں. وہ نکلتے ہیں یا نکلیں گے. میں نکلتا ہوں، میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا. تم نکلتے ہو یا نکلو گے. آپ سب نکلتے ہیں یا نکلیں گے. میں نکلتا ہم سب نکلتے ہیں یا نکلیں گے. وہ ایک مونس نکلتی ہے یا نکلے گی. نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو. نکلنے والا جس میں سے فائل نکلا کیا جائے. ہوگا؟ فائل نکلنے والا، ہاں، جس میں جس سے میں سے نکلا نکلا جائے جائے. اور نکلنا. جی، اور نکلنا. نکلنا. دیکھیں بنا ہی لیا ہے نا. کتنا آسان ہے یہ. دیکھیں یہ ابھی سسٹر نے یہی بولا ہے. اور مفعول پہ آپ دیکھ لیں، اس نے لکھا ہوا ہے کسی پر اثر نہیں پڑتا. یعنی جسے میں جہاں پہ آپ اٹکی ہیں اور میں نے کہا جس میں سے نکلا جائے، ٹھیک ہے، ایکچولی یہ مفعول، اسم مفعول یوز نہیں ہوتا. تو یہ تو بہت سمپل ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے. اب ہمیشہ وہ نکلا بھی تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے کسی نے نکالا ہو. دیکھیں اب ہم نکلا سے نکالا بناتے ہیں، یعنی یہ نون کاف لام الف میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک الف کو بڑھا دیا ہے یہاں پہ، تو یہ بن گیا نکالا. یعنی ایک الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کا ٹیبل بناتے ہیں. ایک الف بڑھانے سے اس کا مطلب بھی بدل گیا ہے. وہ نکلا. اور اسے ہم کیا کہیں گے اگر ہم بدلتے ہیں الف مزید ڈال کے؟ تو اس سے نکالا، ان سب کو نکالا. آپ کو نکالا، مجھے نکالا، آپ سب کو نکالا، ہم سب کو نکالا، اس عورت کو نکالا، اس کو نکالا، ان سب کو نکالا، آپ کو سوری، اس کو نکالتے ہیں یا نکالیں گے. آپ ان سب کو نکالتے ہیں، آپ کو نکالتے ہیں، مجھے نکالتے ہیں، آپ سب کو نکالتے ہیں، ہم سب کو نکالتے ہیں، اس عورت کو نکالتے ہیں. نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو، ہے نا. تو یہ جو ہے نا، اضافہ ہوا ہے ایک حرف کا اور مطلب بھی بدل گیا ہے. یہ اردو کا بیہیویئر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نکلا، ایک ہوتا ہے نکالا، اور ایک اور لفظ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اب نکلا کا مزید فی کیا کہیں گے؟ نکالا. ضروری نہیں ہے ایک ہی مزید فی بنے. کوئی ایک جیسے روٹ لیٹر سے مزید فی جو ہے نا، وہ زیادہ بھی بن سکتے ہیں. جیسے نکلا سے نکالا، اور ایک دوسرا بھی مزید فی بن سکتا ہے، وہ ہوتا ہے نکلوایا. یہ تو تھا نا وہ خود نکلا، پھر آپ نے بعد میں جو کیا اس نے نکالا، یعنی اسے کسی کو نکال دیا. ایک تیسری سچویشن ہے، اس نے کسی اور کے ذریعے نکلوایا، ہے نا. تو میں آپ کو نہیں ڈائریکٹ نکالتی، میں کسی سے کہتی ہوں کہ اس کو نکال دو، تو یہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے. ایسنس کیا ہے؟ نکلنا. نون کاف لام نون، ٹھیک ہے، یا نون نون کاف لام، ایسنس یہ تھا. اور اس ایسنس سے دیکھیں ڈفرینٹ سچویشنز بن گئی. ہم نے صرف حروف بڑھائے ہیں تو وہ پورا پورا ٹیبل ہی ڈفرینٹ ہو گیا، مینی ڈفرینٹ ہو گیا. تو جیسے یہ کانسیپٹ ہے نا، وہ نکلا، اس نے نکالا، اس نے نکلوایا. اسی طرح اس نے کھایا، اس نے کھلوایا،
اس نے پہنا، اس نے پہنایا، اس نے پہنوایا، ٹھیک ہے، کسی تیسرے سے. تو یہ اس طرح سے اردو میں بھی ٹیبل بنتے ہیں مزید فی کے. تو نکلا کا دوسرا مزید فی ہو گیا نکلوایا. ایک لفظ تھا نکلا، دوسرا بنا اس نے نکالا، تیسرا بنا اس نے نکلوایا. یہ مزید فی بن رہے ہیں. تو ایسے ہی مزید فی جو ہیں وہ اردو میں مزید الفاظ کے بھی بنتے ہیں، جیسے کھایا. اس کا ایک مزید فی بن سکتا ہے کھلایا. آپ نے بچے کو کھانا کھلایا. ایک تو تھا اس نے کھایا، خود کھایا. بچے کو کھلا دیا تو کیا بن گیا؟ کھلایا. کھلوایا کیا؟ مدر نے فادر سے کہہ کے بچے کو کھانا کھلوا دیا. تو یہ تھرڈ پرسن بھی آ گیا نا. تو آپ دیکھیں بیچ میں کیا ہو رہا ہے، حروف بڑھ رہے ہیں. یہ جو ریڈ کلر کی ہے نا، یہ حروف ہیں. یہ آپ زیادہ کرتے ہیں تو ایک نیا لفظ، ایک نیا کانسیپٹ بن جاتا ہے. اسی کو مزید فی کہا جاتا ہے کہ روٹ وہی رہتا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. کھایا سے دیکھیں پیا، اس نے پیا، اس نے پلایا، اس نے پلوایا. تین معنی بن گئے نا. یہ پیا کیا ہے؟ خود پیا. پلایا کیا ہے؟ اس نے کسی کو کچھ پلا دیا. اور پلوایا کیا ہے؟ اس نے کسی کو کسی کے ذریعے پلوا دیا. تو سیکنڈ بھی اور تھرڈ بھی شامل ہو گئے. پھر گرا یعنی وہ خود گرا. گرایا اسے کسی چیز کو گرا دیا. ایک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ میں گر جاؤں کرسی سے، اور گرایا کیا ہے؟ میں یہ موبائل فون نیچے گرا دوں. گروایا کیا ہے؟ میں کسی سے کہوں فلانی چیز گرا دو، تو یہ گروایا ہو گیا. روٹ کیا ہے؟ روٹ یہی ہے گرنا. اور حروف بڑھ رہے ہیں تو مطلب بھی چینج ہو رہا ہے. یہی مزید فی کا کانسیپٹ ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی. عربی زبان میں زائد حروف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان بڑھائے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. مزید فی والے حروف کہاں پہ بڑھتے ہیں عربی میں؟ یا تو بالکل شروع میں بڑھ جاتے ہیں، یا دوسرے اور تیسرے روٹ لیٹر کے درمیان میں بڑھتے ہیں. کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی، مضارع وغیرہ کے تمام صیغوں میں باقی رہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے اردو کا فعل جو نکلا اور نکالا میں پڑھا، کہ وہ جو نکالا آپ نے کہا تھا نا، وہ سارا کچھ ہی ہو رہا تھا. سارے ٹیبل میں وہ چینجنگ آپ کو نظر آ رہی تھی. تو عربی زبان میں ویسے تو بہت سارے مزید فی افعال ہیں. ہم نے ابھی کتنے مزید فی افعال سیکھنے ہیں؟ بہت آسان ہے آپ کے لیے QC3. ہم نے صرف 5 قسم کے مزید فی افعال ابھی سیکھنے ہیں فرسٹ ہاف میں. اور وہ 5 قسم کے مزید فی افعال جو ہیں قرآن میں 8200 دفعہ آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر لائن میں ایک دفعہ. تو یہ دیکھیے ان کا سٹائل نا ایسے ہوتا ہے. یہ فعل ماضی کی چابی جو مزید فی آپ نے 5 سیکھنے ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے ہوں گے. ان کی ساؤنڈ اس طرح کی بنیں گی: فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، استفعلا. پریشانی ہونا، یہ آپ نے ایک ہی دن میں نہیں سیکھنا. ایک کلاس میں ایک سٹائل سیکھنا ہے. ایک کلاس میں، پوری کلاس میں آپ صرف فعلا سیکھیں گے. اس کے بعد اگلی کلاس میں آپ صرف فعلا سیکھیں گے، اور پھر ایسے ایک ایک کر کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ ضرور کلیئر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا عین لام. لیکن یہاں پہ ریڈ کلر میں تشدید زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے اس میں زیادہ کیا ہے؟ مزید فی کیا ہے؟ اونلی تشدید. یہ جو شد ہے نا، صرف یہ زیادہ ہے، باقی کچھ بھی زیادہ نہیں ہے اس میں. فعلا میں فا عین لام روٹ لیٹر موجود ہیں، درمیان میں یہ الف آ گیا ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ مزید فی ہے. اس کے بعد شروع میں حمزہ آ رہی ہے، یہ زیادہ ہے. روٹ لیٹر وہ ہے موجود ہے. اب چوتھے والے میں دیکھیں، تا شروع میں زیادہ ہے، اور یہ دوسرے روٹ لیٹر کے اوپر تشدید زیادہ ہے. اور یہ جو فعل ہے نا، اس میں دیکھیں شروع میں است یعنی 3 حروف اکٹھے آ گئے ہیں اور زیادہ آ گئے ہیں. اصل روٹ لیٹر فا عین لام ہی ہے. تو اس طرح کچھ نہ کچھ زیادہ حرف آ جایا کرے گا، اور پھر ہم دیکھا کریں گے اس حرف کے زیادہ ہو جانے سے اس لفظ کے مطلب میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کے آنے سے نیا ٹیبل کون سا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فور ایگزامپل علیمہ.
اس نے جانا، یہ ہم نے QC1 میں کیا ہوا ہے نا، علیما اس نے جانا. علامہ ایک لفظ ہوتا ہے. اگر کسی کو یاد آ رہا ہو، ہیرا سردار نے نہیں بتانا، رابعہ ہاشمی نے نہیں بتانا، کوئی اور بتائے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ علامہ کا لفظ QC1 میں پڑا تھا کہیں پہ کسی شکل میں؟ کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جی وہ حدیث پڑھی تھی، تم میں سے بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے یس، اور سکھائے. ہم نے حدیث سیکھی تھی QC1 میں. خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. وہ جو اس کو سکھائے تھا نا، وہ یہ لفظ تھا علمہ، اس کو سکھائے. تو دیکھیں روٹ لیٹر تو ہے علیمہ، اس نے جانا. اب اس میں صرف ہم جب تشدید زیادہ کر دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. وہ جاننے کی بجائے سکھانا ہو جاتا ہے، سیکھنے کی بجائے دوسروں کو سکھانا ہو جاتا ہے. تو بس یہی تبدیلی ہوگی معنی میں. اسی طرح حاسبہ سے حاسبہ، حاسبہ اس نے گنا شمار کیا، حاسبہ اس نے محاسبہ کیا. اور ٹو سم ایکسٹینٹ ان کے مطلب یہ ملتے جلتے ہیں. کیا چینج ہے وہ ہم ایگزیکٹلی کیا چینج ہے وہ جب اس کی باری آئے گی نا تب ہم کریں گے. تو پھر سالمہ سے اسلمہ، سالمہ وہ سلامت ہوا، ٹھیک ہوا. اسلمہ اس نے فرما برداری اختیار کی، ٹھیک ہے، یا وہ اسلام لایا. خلفہ اس نے پیچھا کیا. اختلافہ اس نے اختلاف کیا. اور غفرہ اس نے بخش دیا، اس نے معاف کیا. استغفرہ اس نے بخشش مانگی، اس نے معافی مانگی. تو یہاں بخشنا مراد ہے اور یہاں بخشش مانگنا مراد ہے. حالانکہ دیکھیں روٹ لیٹر غائن فا را ہی ہیں. شروع میں است لگانے سے اس کا معنی چینج ہو گیا اور بہت سمپل ہو گیا. یہ است جو آپ نے شروع میں ماضی میں لگا دیا ہے نا، یہی سارا ماضی کے پہلے صیغے سے لے کے آخری صیغے تک جو ہے مصدر تک، وہاں تک یہ است 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 چلے گا. آپ کو کچھ خود سے نہیں کرنا پڑے گا، اس نے ایڈ کر دیا ہے، بس ایک دفعہ ایڈ ہو گیا، بس یہ ایڈ ہو گیا. آپ بچوں کی طرح دو کے پہاڑے کی طرح اس کا ٹیبل یوں یوں انشاءاللہ ریوائز کیا کریں گے تو یہ بہت ہی آسان ہوگا الحمدللہ. ان 5 قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں سیکھتے ہیں. اگر آج آپ نے یہ 2 جملے یاد کر لیے نا، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے 50% آف مزید فی افعال QC3 کے کانسیپٹ کلیئر آج ہی کر لیں گے. اور وہ 2 جملے کیا ہے ایسے یاد کریں جیسے آپ نے QC1 کو ایک پوائم میں یاد کیا تھا کہ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. تو یہ ہم نے اصل میں یاد کیا کیا تھا؟ ہم نے یاد کیا تھا فتح نصر ضرب سمیہ. اور جب ہم QC2 کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یاد ہے کسی کو QC2 والی سمری پوئم سٹوری کیا تھی؟ اللہ نے اللہ دینے کا نے کا وعدہ کیا ہے. وہب وعدہ قال زادہ دا ہدا ظن ظلہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی اور اچھا گمان رکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے یا بھٹک جاؤ گے. تو ایکچولی یہ سٹوری نہیں یاد کی تھی آپ نے یاد کیے تھے افعال. قال زادہ، دا ہدا، یہ افعال یاد کیے تھے آپ. اب آج آپ نا یہ 2 جملے سیکھ لیں تو آپ کو QC3 کا 50% یاد ہو جائے گا گرامر کی سمری کا. اس نے سکھایا، اس نے سکھایا کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے علامہ. اور یہ جو علامہ کا ٹیبل ہے نا بیچ میں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے. یہ سب سے پہلا والا صیغہ ہے علامہ، یہ آخری والا صیغہ ہے یعنی مصدر تعلیم. میں آپ کو ابھی صرف یہ 2 صیغے سکھاؤں گی یا بتا رہی ہوں، ابھی سیکھ بھی نہیں رہے، صرف بتا رہی ہوں. علامہ اس نے سکھایا اور تعلیم کا مطلب ہے سکھانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں حاسبہ، حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے محاسبہ کیا اور اس کا مصدر ہوتا ہے محاسباتن، اس کا مطلب ہے محاسبہ کرنا. اسلمہ، اسلمہ کا مطلب ہے وہ اسلام لایا اور اسلام اسلام یعنی اسلام لانا. یہ 3 لفظ مل کے پہلا جملہ کیا بنا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ویری سمپل، یہ یاد کرنا مشکل ہے. ابھی آپ نے علامہ، تعلیم، حاسبہ، محاسبہ
اسلم اسلام، ابھی آپ نے وہ نہیں یاد کرنا، آپ نے آج صرف یہ یاد کرنا ہے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یاد ہو گیا؟ یہ مشکل ہے. کوئی کوئی آپ میں سے مجھے یہ، یا اچھا سارے مائک آن کر کے، جس جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے، یہ ایک جملہ آپ بتا دیں مجھے جو ابھی بولا ہے. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ہاں، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آپ کو یاد ہو چکا ہے، الحمدللہ، مبارک ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 3 مزید فی افعال یاد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو 3 آپ نے مزید فی افعال یاد کی نا، اتنے چھوٹے سے جملے میں اتنے اہم ہیں کہ دیکھیں اس کے یہ جو روٹ کے ساتھ آ رہے ہیں نا، 1600 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. حاسبہ جیسے افعال قرآن میں 500 دفعہ آئے ہیں. اسلمہ جیسے افعال قرآن میں 4500 دفعہ آئے ہیں. تو آپ نے ہزاروں لفظ سیکھے ہیں جسٹ اس جملے میں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ بات یاد کرنا آپ میں سے کلاس میں موجود کسی بھی بندے کے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی صرف اتنا یاد کرنا ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے 2 لفظ سیکھنے ہیں، اختلاف اور استغفار. اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے اس نے اختلاف کیا، اور اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ اختلاف، اختلاف کرنا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ استغفارا، اس نے مغفرت طلب کی، اور اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ استغفار، یعنی مغفرت طلب کرنا. تو یہ 2 لفظ بن گئے. اس کا جملہ ہم پتہ کیا بنائیں گے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. 2 جملے یا حاضر ہیں. وہ کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. 2 جملے یاد ہو گئے، یعنی آپ کو 5 مزید فی افعال یاد ہو گئے. یہ آپ کے فرسٹ ہاف کا کورس آپ کو جو ہے نا بیسک وہ یاد ہو گیا. یہ ساتھ میں جو ڈیجٹس لکھے ہوئے یہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ افعال اتنی دفعہ آئے ہیں. تو اگر آج یہ 2 لائنیں یاد کر لیں تو آپ قرآن کے ان ہزاروں افعال کا معنی سیکھ لیں گے. انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم نے ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کرنی ہے. الحمدللہ یہ تعارف تھا مزید فی کا. مزید فی واقعی بہت آسان ہے، واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میرا فیورٹ ہے. قرآن کورسز کے اس ساری سیریز میں میرا سب سے فیورٹ کورس ہے QC3. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو QC3 تک پہنچایا. یقیناً آپ منتخب ہیں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. 7 ہوم ورک آپ نے QC1 سے جاری رکھے ہیں، اب بھی جاری رکھیں. وہ 7 ہوم ورک بہت آسان ہیں، 2 تلاوت کے ہیں. اب 10 منٹ آپ نے تلاوت کیا کرنی ہے قرآن سے دیکھ کے. 10 منٹ تلاوت آپ نے کرنی ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے. 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں آپ کے، کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، جو سلائڈز شیئر ہوں گی اس سے پڑھیں، اور جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اسے ٹائم بائی ٹائم آپ ریوائز کریں، دیکھیں، سنیں. تو سب کچھ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ فیڈ ہو جائے گا. اپنے کورس بڈیز ابھی بنا لیں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ QC3 آپ کو کتنا کچھ سکھا کے جائے گا انشاءاللہ. QC3 میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم اس میں میچور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایکچولی یہ کورس پہلے والے کی نسبت زیادہ آسان ہے، تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدکا، اور تعریف تیرے لیے ہے. نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا انتا، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نستغفرک، ہم تجھ ہی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ونتوب الیک، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. جو لوگ کلاس چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ کے